اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے قال لقومہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو واتقوا اور اس سے ڈرو ذالکم خیر لکم یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے انما پختہ بات ہے تعبدون من دون اللہ تم اللہ کے ورے عبادت کرتے ہو اوثان اور بتوں کی تخلقون افکار جھوٹ گھڑتے ہو ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جن میں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا لا یملکون لکم رزقا تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے ابتغوا عند اللہ الرزق اللہ کے پاس رزق تلاش کرو عبدوہ اسی کی عبادت کرو واشکروا لہ اور شکر ادا کرو الیہ ترجعون اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے ان تکذبوا اگر تم جھٹلا دو فقد کذب من قبلکم اس سے پہلے امتوں نے بھی جھٹلا دیا تھا وما علی الرسول رسول پر نہیں ہے مگر بلاغ اور مبین بات پہنچانا اور سمجھا دینا علم یارو کیا نہیں دیکھا ہے انہوں نے کیفی عبداللہ الخلق جسے ابتدا کرتا اللہ پاک مخلوق کی میں یعید پھر اس کا اعادہ کرتا ہے نظارک اللہ یہ بات بے شک اللہ پر آسان ہے دیکھیے سیرو فی الارض زمین میں چل پھر کر دیکھو دیکھو کیفی بدل الخلق جیسے اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر اللہ پاک اس کو نشأت ثانیہ دوسری نشأت دیتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ پاک علی کل شیء قدیر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا رحم کرے گا الیہ تقربون اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے تمام تم میں مجدین نفرت نہیں ہو تم عاجز کرنے والے نہ زمین میں نہ آسمان میں مالکم من دون اللہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اللہ کو مددگار الذین کفروا بآیات اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا لقائی اللہ کی ملاقات کا اولئک یئسوا من رحمتی وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے واولئک هم لهم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک ما قال جواب قومه نہیں تھا اس کی قوم کا جواب الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوا اس کو قتل کر دو وحرقوا یا اس کو آگ میں جلا دو انجاہ اللہ من النار اللہ پاک نے اس کو آگ سے نجات دی ان فی ذلک الآیات بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہے قوم ان کے لیے یؤمنون جو بھی ایمان لاتے ہیں قال اور کہا انہوں نے انما بے شک اتخذتم من دون اللہ تم نے اللہ کے بارے بنا لیے ہے اوثان بت ودتم بینکم اپنے درمیان محبت کا ذریعہ دنیا کی زندگی میں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے یلعن بعضکم بعضا بعض پر لعنت بھیجیں گے مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم وَلَکُمُ الناصرین کوئی تمہارے مددگار نہیں ہے امن لہ لوط ان پر ایمان لائے وقال اور کہا انی مہاجر الی ربی اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں انہ هو العزیز الحکیم بے شک وہ غالب ہے حکمت والا وہبنا لہ اسحاق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے اور یعقوب جعلنا فی ذریۃ النبوہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھی کتاب بھی رکھی اور تیناہ اجرہ فی دنیا ہم نے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا انہ فی الآخرہ بے شک وہ آخرت میں من صالحین میں سے لوط علیہ السلام اس قال لقومہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ بے شک تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا ما سبقکم بہا نہیں سبقت تم پر اس کام میں راحتن کسی نے العالمین جہانوں میں سے انکم لتأتون الرجال تم مردوں پر آتے ہو وتقطعون السبیل اور اصل راستہ تم چھوڑ دیتے ہو وتأتون فی نادیکم المنکر تم اپنی مجلسوں میں منکر کام کرتے ہو ما کان جواب قومی نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا ان قالوا مگر انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ او ہم پر اللہ کا عذاب ان کنتم من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو اعلیٰ فرمایا رب اے میرے رب انصرنی علی القوم المفسدین میری مدد فرمائیے مفسد قوم حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات تذکرہ و تسلیمات کا تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی سب ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت ایک ہی اتقوا اللہ بات یہ ہو اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت یہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم عبد اللہ کی عبادت کرو بھائی اللہ سے ڈرو تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے یہ راستہ تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے
لیکن اس کے لیے ہمارا سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو تم تعلمون، اگر تم جان لو یہ راستہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں نا، خود ہے، انما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، اوثان، وثن، بت ہے، مخلوقون اس کا جھوٹ کرتے رہتے ہو، ان کی کرامتیں کرتے رہتے ہو، جھوٹ کرتے رہتے ہو۔ یہ تو نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ عزت، نہ کچھ نہیں۔ دنیا میں تمہیں رزق کی تلاش ہے تو ان سے یہاں سے نہیں ملے گی، تو اللہ کے پاس ملے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے بارے عبادت کرتے ہو، یملکون لکم رزق، ہمارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے۔ رزق بھی اللہ کے پاس تلاش کرو، وابتغوا عند اللہ الرزق، اور صرف رزق تلاش نہ کرو، عبادت بھی کرو، اس کا کھاؤ، اس کا گاؤ بھی، صرف رزق تلاش بھی کرو، عبادت بھی کرو، صرف عبادت نہیں کرو، شکر بھی ادا کرو، یہ بھی یقین رکھو کھانا اسی کے پاس، الہ ترجعو، اللہ کے رزق اللہ سے مانگو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ باقی نہیں مانو گے تمہاری مرضی۔ میری دعوت یہ ہے تو کذبو، اگر تم جھٹلا دو میری مرضی ہے بھائی۔ قد کذب امم من قبل، تم سے پہلی امتوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے، صالح علیہ السلام۔ پیغمبر کے ذمے صرف دو کام ہوتے ہیں، علی رسول اللہ البلاغ المبین، بلاغ کا معنی بات پہنچانا، مبین کا معنی سمجھا دے۔ پیغمبر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، بات پہنچا دے اور سمجھا دے، کہ وہ لست علیہم بمسیطر، اللہ پاک فرماتے ہیں جبراً تو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ایمان نہیں لائیں گے تو جبر کریں گے آپ ان پر، نہیں، مرضی ہے۔ اچھا یہ فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، نہیں مانو گے تو پھر آگے دیکھ لیں کیا آخر ہوگا۔ اللہ کا وجود، اللہ کی ذات، اس کی صفات، کائنات کو دیکھو، یہ کائنات کی چیزیں جو اللہ پاک نے جو بنی ہے، کس نے بنائی؟ کوئی چیز کسی خالق کے بغیر وجود میں آتی ہے؟ یبدئ اللہ الخلق، اللہ پاک مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا تکرار ثم یعید، پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی ہے، پانی کتنی صورتیں بدلتا ہے، ایک گندم کا دانہ ہے کتنی شکلوں میں آتا ہے، کئی کا دانہ ہے کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے، یہ جان چیزوں میں۔ انسانوں میں انسان کن مراحل سے گزرتا ہے؟ اس سے پہلے آدم سے وجود میں آیا تھا، پھر وجود سے دوسرے وجود میں نہیں لائے گا۔ بدء خلق، یہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ اسی کا کام ہے۔ یعیدو، اس کو دوسری شکل دینا، نئی شکل میں لانا یا پہلی شکل میں واپس لانا۔ عالم یارو، کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ کیف یبدئ الخلق، اللہ پاک مخلوق کیسے پیدا کرتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں، ثم یعیدو، پھر اعادہ بھی کرتے ہیں، کنسٹرکشن بھی وہی کرتا ہے، ریکنسٹرکشن بھی، ہمارا اعادہ بھی وہی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یار، تمہیں مشکل دکھائی دیتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے لیے نہ بدء خلق مشکل ہے، نہ اعادہ مشکل ہے۔ اس نے تو کن، انما یقول، انما اذا اراد اللہ بشیء ہے، نقول له کن، تو کن کہنا ہو جانا ہے۔ اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی بات ان میں مشکل نہیں۔ اچھا، پہلے یہ کہا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، میں ان کو دیکھو جا کر، سیرو فی الارض،
تم دنیا میں گھوما کرو یار، کیا کرو دوسرے ملکوں میں، دیکھا کرو کیا ہے. دیکھو اللہ کی مخلوق کو نہیں، اللہ کی قدرت کو. اور جا کر دیکھو اللہ کی مخلوق کو نہیں، اللہ کی قدرت. کیفا، اس نے مخلوقات کیسے پیدا کی، دوبارہ نئی شکل کیسے دی. سیرو فی الحال دنیا میں گھومو پھرو، اس لیے سیرو فی الحال فنظرو کیفا بدل الخلق. اس نے مخلوقات کا آغاز کیسے کیا تھا. ثم اللہ، پھر اللہ پاک ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوسری نشت پیدا فرماتے ہیں. یہ ایک شکل سے دوسری شکل. یہ ایک ہے عدم سے وجود میں لانا، ایک ہے وجود میں آئی ہوئی چیز کو نئی شکلیں دینا. سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس کا موضوع کیا ہے؟ چیزیں پیدا کرنا یا چیزوں کو دریافت کرنا. سائنس کا ایک ہی معنی ہے، چیزیں دریافت کرنا، ان کا استعمال طریقہ سیکھنا سکھانا. عدم سے وجود میں لانا، آج تک سائنس کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں لائی. سائنس جو چیز بھی دریافت کرتی ہے کیا کہتے ہیں، یہ دریافت کر دیا. عدم سے وجود میں لانا کس کا کام ہے؟ اس کو نئی نئی شکلیں دینا کس کا کام ہے؟ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. نشأۃ ثانیہ بھی کون کرتا ہے؟ اشیاء میں تو عام ہے. دودھ کتنی شکلیں بدلتا ہے، پانی کتنی شکلیں بدلتا ہے، شہد کتنی شکلیں بدلتا ہے، جانور کتنی شکلیں بدلتے ہیں، انسان بھی. اس کے پر ایک صاحب نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے بھی استدلال کیا ہے. ڈارون کیا کہتا ہے؟ مختلف شکلیں کرتے 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 آخر میں کیا ہوا تھا؟ باندر. باندر سے انسان بنا ہے. بعض بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے. بار نشأۃ آخرہ کا مراد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، پیٹ کی زندگی، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، پھر حشر کی زندگی، پھر جنت دوزخ کی. یہ مراحل ہے. پیٹ کی زندگی، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پھر جنت دوزخ. 5 مراحل، ایک شکل سے دوسری شکل، دوسری شکل. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کا پورا کاریگر ہے، ہر کام کر سکتا ہے. سادہ تجربہ کیا ہے؟ ہر کام کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء. اچھا تم اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. ٹھیک ہے، اسباب تمہارے اعمال ہی ہیں، لیکن اصل پیچھے کیا؟ اللہ کی مشیت. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. اس کو چاہے گا عذاب دے گا، اس کو چاہے گا رحم فرمائے گا. الیہ تقلبون، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. سب نے یہاں سے جانا ہے، قبر کے مراحل سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تم کیا کر لو گے یار؟ تم نہ دنیا میں عاجز کر سکتے ہو، اللہ کے ارادوں کو نافذ ہونے سے روک سکتے ہو، نہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہر جگہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت کے سامنے تم کچھ نہیں. مان تم موجودین فی الارض، زمین میں بھی عاجز کرنے والے نہیں ہو. اللہ فی السما، آسمان میں بھی عاجز کرنے والے نہیں ہو. نہیں، خود پھنس جاؤ. دوسروں کی مدد کیا کرنا ہے؟ خود پھنس جاؤ تو کوئی دوست نہیں ملے گا. مالکم من دون اللہ، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ ولی ملے گا نہ نصیر. ولی کیا؟ حمایتی.
تفسیر کیا؟ مددگار. زبانی حمایتی کیا ہے؟ ولی. اور عملی مددگار کیا ہے؟ میں کہ دیکھو، نان بلیور جو ہے نا، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کو مانتے ہیں، الذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اللہ کی وحی کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. اور کس کو نہیں مانتے؟ یہ اصل میں میری رحمت سے مایوس ہو. وہ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ مایوس ہیں. اور ان کے لیے عذاب ہے. اللہ کو ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، ان کے لیے جنت ہے. اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، قیامت کے دن کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے قوم کو. ان کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب یہ تھا کہ یہ بھائی باغی ہو گیا، یا اس کو قتل کر دو اور آگ میں جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا قوم کے نے کیا جواب دیا؟ ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ وحرقوہ. ان کا فیصلہ یہ تھا. ہم نے کیا کیا؟ ان جاءہ اللہ من النار قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے منصوبے کو ناکام بنا. اب اللہ کی باقی آیات دیکھیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہے یار. اس میں اللہ پاک کے قدرت کے علامات، اللہ پاک کے قدرت کی آیات ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ماننے والے کے لیے، نہ ماننے والے کے لیے ایک بات بھی کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے کیا؟ جابری کا محاورہ ہے، مان حرامی جتا دا ٹھیر. جب محاورہ سنا ہوا ہے، مان حرامی جتا دا ٹھیر. اگر دل بے ایمان ہے وہ اللہ ہزاروں دلیلیں دے گا، وہ کسی دلیل کو نہیں مانے گا. اور دوسری بات، پہلے کہا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، اب اس کے حوالے سے دوسری بات، تم نے ان بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے. انسان کسی بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کسی ذات پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ان بتوں کے ساتھ عبادت کر کے تم نے آپس میں دوستیوں کا مال خانہ بنا رکھا ہے. یہ فلاں دربار کے پجاری ہیں، یہ فلاں دربار کے پجاری ہیں، آپس میں پیر بھائی ہے بھائی. سادہ سی مثال کیا ہے؟ آپس میں پیر بھائی ہیں، اور پیر بھائیوں کے درمیان محبت کا رشتہ کیا ہے؟ پیر صاحب. یہ بتوں کو دیکھ رہے ہیں. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کے بارے تم نے بت بنا رکھے ہیں. مودۃ بینکم، کہ تم نے آپس کے درمیان دوستی کی بنیاد بنا ہے. یہ فلاں درگاہ کے ہیں، یہ فلاں درگاہ کے ہیں، یہ فلاں درگاہ کے ہیں. تمہاری دوستی کی بنیاد ہے. انسانوں کو آپس میں دوستی کے لیے وجہ تو چاہیے. کہ دنیا کی زندگی میں آج تم دنیا میں اپنے بتوں کو، خداؤں کو محبت کا ذریعہ سمجھتے ہو، کل ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. قیامت کے دن ان برات کرو گے. یہی دوست آپس میں یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا کیا کرو گے؟ انکار کرو گے، لعنت بھی بھیجو گے. صرف انکار نہیں کرو گے. یلعن بعضکم بعضا، میں سے بعض پر کیا کریں گے؟ لعنت بھیجیں گے. جو آپس میں آج دوستی کی بنیاد ہے، کل تمہارے درمیان لعنت اور کفر کا ذریعہ بنے.
سب کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. معکم النار، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ قوم نے تو یہ جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام قوم نے یہ جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا آج کے تمہاری دوستیاں کل دشمنی میں بدل جائے گی. صرف ایک بندہ ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر. ایک بندہ ایمان لایا. کون؟ ان کے بھتیجے تھے تو پہلے ہی پیغمبر تھے. میں مانتا ہوں امن لوط اس میں ایمان نہیں لائے تو میں اب اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قبل سے فلسطین کی طرف ہجرت تھے ساتھ. ایک بیوی تھی اور حضرت سارہ اور دوسرے بچی. یہ تین آدمیوں نے ہجرت کی تھی. قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کو پھر آگے یعقوب علیہ السلام بیٹا دیا، پوتا دیا. اور پوتا ایسا برکت والا تھا کہ اس کی اولاد میں نبی ہی نبی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھ دی. کتنے پیغمبر آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کی تعداد 4,000 کے قریب بتاتے ہیں. نبوت بھی رکھی، کتاب بھی دی. کتابیں چاروں کن میں آئی ہیں؟ ذریت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. تورات بھی اسی میں آئی ہے، زبور بھی انہیں میں آئی ہے، انجیل بھی انہیں بھی آئی ہے. قرآن کن میں آیا ہے؟ انہیں میں آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتابیں بھی ہم نے دی ہیں، نبوت بھی دی ہے. اور آخرت کا اجر تو ملے گا، دنیا میں بھی اجر دیا. ہم نے حکومت بھی دی، ہم نے گریٹر اسرائیل بھی دیا، ہم نے عربوں کے قریش کی حکومت بھی دی، خلافت راشدہ بھی دی. سب کن میں دیا؟ ہم نے دنیا کا اجر بھی عطا کیا. آخرت کا اجر تو دیں گے ہی. آتیناہ اجرہ فی الدنیا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کو دنیا کا اجر بھی دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا اجر ملا؟ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. تمام قوموں کا رہنما آپ کو لیڈر بنائے کہ ابراہیم اکارڈ پہ سارے دستخط کرنے کو تیار ہو جائے گا. ہم ابراہیمی ہیں، وہ کہے گا ہم ابراہیمی ہیں، وہ کہے گا. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ وجاہت و عطا فرمائی ہے نا. آج بھی ابراہیم کر سکتا ہے. آتیناہ اجرہ فی الدنیا، آخرت میں تو صالحین میں ہوں گے ہی. ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو قال انی جاعلک للناس اماما. اچھا، فرمایا کہ یہ لوط علیہ السلام کون تھے، کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. ہم نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا. یہ کون سی قوم کی طرف گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی فلسطین کی طرف. وہاں سے ایک علاقے کی طرف ان کو بھیجا. یہ اردن کا علاقہ ہے، آج وہ اردن کہلاتا ہے. یہاں ڈیڈ سی ہے، یہ بحر مردار، بحر میت. موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے. ایسے گئے تھے، وزٹر پیغمبر تھے. باقی قوموں میں پیغمبر آئے ہیں ان میں سے. یہ پیغمبر گئے تھے باہر سے. آج کی اصطلاح میں کیا تھے؟ یہ وزٹر پیغمبر تھے. لیکن قوم تھے، انہوں نے جا کے قوم کو اللہ کے توحید کی دعوت دی اور ان کی بدعملی کی طرف توجہ دلائی کہ تم ایسی بدعملی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. ہم جنس پرستی. فرمایا تم سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا، تم نے یہ بد رسم تم نے ایجاد کی. اذ قال لقومہ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ، بے حیائی کے کام کرتے ہو یار، بڑے بڑے بے حیا ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین،
اس فاحشہ پر اس سے پہلے پورے جہانوں میں کسی نے سبقت نہیں کی. یعنی یہ عمل سیئ ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ ایسی بدماشی کرتے ہو. ما سبقکم بہا، اس عمل میں تم پر سبقت نہیں کی کسی نے بھی عالمین میں. کیا ہے؟ انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، شہوت مردوں پر پوری کرتے ہو اور اصل الفطری راستہ بھول جاتے ہو. اللہ پاک نے خواہش پوری کرنے کے لیے، اللہ پاک نے جنس بڑھانے کے لیے اصل راستہ کیا ہے؟ میاں بیوی، وہ تم کاٹ دیتے ہو. کیا تقطعون السبیل کے ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں. پہلی بات، تقطعون الرجال، مردوں پر شہوت پوری کرتے ہو اور راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹتے ہو. تقطعون السبیل کا ایک معنی یہ بھی ہے. اصل راستہ تم نے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی. تم راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ اسی بات، تاتون فی نادیکم المنکر، منکر کام آمنے سامنے کرتے ہو، بھائی مجلسوں میں کرتے ہو. لوگ برے کام کرتے ہیں لیکن چھپ کے کرتے ہیں. منکر کام کہاں کرتے ہو؟ آمنے سامنے مجلسوں میں کرتے ہو. تاتون فی نادیکم المنکر. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے جرائم میں شرک تو شرکائی جرم بیان کیے. تاتون الرجال، تقطعون السبیل، تاتون فی نادیکم المنکر. تم اعلانیہ بے حیائی کے ارتکاب کرتے ہو، منکر کام کرتے ہو. فرمایا کہ یہ حضرت علیہ السلام کی آواز تھی، دعوت تھی. جواب کیا تھا ان کا؟ جا جا کام کر، جو عذاب لانا لیا. ان کا جواب کیا تھا؟ ائتنا بعذاب اللہ، ہم تو یہ کام کریں گے، ہم تو اس سے باز نہیں آئیں گے، تم نے جو عذاب لانا ہے لیا. یہ بہت سے پیغمبروں کو یہ جواب قوموں نے دیا تھا. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جواب دیا تھا. کس نے؟ ائتنا بعذاب اللہ. کس نے کہا تھا؟ وہ جا اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا. اللہ نہیں، حضور سے اللہ سے کہا تھا، اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ ہم نہیں مانتے اس کو، پتھر برسا ہم پر. کون کہہ رہا ہے؟ کفر پہ بھی تکڑا ہونا چاہیے. اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، برسا دے پتھر ہم پر، یہ عذاب ہم نہیں مانتے. اللہ سے کہہ رہا ہے. ان کی نے بھی یہی کہا. قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے، جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے نبی ہو تو جو عذاب تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو لے آؤ. اس پر اللہ لوط علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ یہ فسادی ہیں، ان کے خلاف میری مدد فرما اگلے مراحل.